السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جی آپ کا ہوسٹ عدنان ملک، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز جیسے کہ ابو کا سفر جو ہے ملتان سے مکے کے لیے تھا، تو وہ مدینہ شریف میں پہنچ گئے تھے، تو اس میں چھوٹی سی بات ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے ابو اور ایک اور پاکستانی تھا اور ایک مصری تھے، یہ واحد بندے ہیں جو کہ زمزم کے کنویں کے اندر بھی جا کے صفائی کرتے تھے۔ تو ماشاءاللہ یہ ایسی عظیم ہستی کے ساتھ ہم موجود ہیں، تو ماشاءاللہ ہم بڑا فخر ہے کہ یہ ہمارے ابو ہیں۔ تو آپ ضرور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور ہو سکتا ہے سبسکرائب بھی کریں۔ تو چلیں ابو سے بات کرتے ہیں، جیسے کہ وہ مدینہ شریف میں پہنچے تھے، مدینے سے آگے کا سفر وہ آپ کو اپنی زبانی سے بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب ناظرین سارے کو سلام۔ اچھا جی، جب میں مدینے جا کے پہنچا ماشاءاللہ میں نے 40 نماز ادا کی مدینہ منورہ میں۔ 40 نماز ہم نے ادا کر لی، پھر ایجنٹ نے بولا چلو بھئی آپ تیاری کرو مکے کی۔ انہوں نے بولا بھئی مکے کی تیاری کرو، آپ نے نمازیں پڑھ لی ہیں 40، چلو آپ چلیں تیاری کریں۔ جب ہم ماشاءاللہ مکے شریف پہنچ گئے، احرام باندھ کے ہم نے عمرہ کیا، عمرہ کر کے طواف کر کے ہم فارغ ہو گئے، جا کے ٹینڈ کرایا، وہاں سے ٹینڈ کرا کرو کے جب فارغ ہوئے میں اس کو بولا بھئی کہاں آپ کی رہائش ہے؟ ابھی ایجنٹ کو بولا، اس نے بولا ایسے ہے کھدائی، ایک علاقہ ہے کھدائی کا، یہ جہاد محلے کی طرف جاتا ہے کھدائی میں، وہیں ہم نے گاڑیاں روکی ہوئی ہیں، وہاں گاڑیوں جب اس نے بولا کھدائی کے علاقے میں وہیں ہماری تمہاری رہائش ہے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے۔ میں پھر وہاں سے باہر نکلا، خانہ کعبے سے باہر ڈھونڈا آدمیوں کو، میں نے بولا کوئی آدمی مل جائے۔ جہاد محلے میں میں گیا، کچھ آدمی مجھے مل گئے، میں ان کو بولا یار کوئی مزدوری مل جائے کام کے لیے، میں بھی تمہارے ساتھ کام کرتا ہوں۔ اس نے بولا ٹھیک ہے بھئی، کل ہم جا رہے ہیں مینا میں کام ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ چلنا۔ میں نے بولا ٹھیک ہے۔ صبح کو میں اٹھا، نماز پڑھی خانہ کعبے میں، نماز پڑھ کے اللہ کا نام لے کے ان کے گھر گیا، وہاں سے ہم نے تیاری کی، تیاری کر کے 2 آدمی اور بھی تھے میرے ساتھ، ایک میں تھا، 3 آدمی تھے، وہیں جا کے ہم نے کام کیا۔ جب کام کرتے اچھا جی، جب ہم پہنچ گئے مینا میں ہم نے کام کیا، وہ پتھر توڑنے تھے، پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ہم نے بولا یار کام تو بہت سخت ہے، ہو جائے گا؟ کہتے توکل نہ کرو بیٹا، آئے تو ہو، ابھی مزدوری کرنی تو ہے۔ میں نے 2-3 دن کام کیا، میرے ہاتھ چھلے گئے، ہاتھ پھٹ گئے میرے، مجھے بخار ہو گیا۔ رات کا ٹائم تھا تقریباً، میں وہاں سے نکل پڑا اکیلا مسجد میں۔ اچھا جی، پھر میرے ہاتھ پھٹ گئے، میں وہاں سے چلا حرم شریف میں آ گیا، خانہ کعبے میں آ کے وہاں کے نماز پڑھی، تہجد کا ٹائم ہو گیا تھا، رات کا چلا ہوا تھا۔ میں نے تہجد آ کے پڑھی، تہجد پڑھ کے میں بیٹھ گیا، نفلی پڑھ کے میں نے طواف کیا، طواف کر کے مجھے اتنا بخار ہو رہا تھا ہاتھ سے زیادہ کہ میرے آنسو گر رہے تھے، بہت پریشانی تھی۔ میں نے بولا اللہ تم نے بھی کچھ جو کرنا ہے، اللہ تم نے بھی کرنا ہے، میرے تو اختیار کچھ نہیں ہے۔ میں نے طواف کر کے میں فارغ ہو کے بیٹھا ہے، درود شریف ابراہیمی پڑھ رہا تھا، تو جماعت کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں آ کے ایک قلین پڑا تھا، قلین کے اوپر میں نے ڈالا اپنے اوپر قلین، تو میں لیٹ گیا۔ مجھے اتنی سردی لگ رہی تھی جتنی ہاتھ سے زیادہ، تو بخار اتنا ہو گیا بہت۔ وہاں سے جب قاری صاحب نکلے تو پولیس والے اس کے ساتھ تھے، اس نے بولا یہ بچہ کم رہا ہے، دیکھ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے ہاتھ لگایا، اس نے بولا اس کو بہت دیکھا، اس نے بولا یار یہ بچہ دیکھو یہ سو رہا ہے، تو کم رہا ہے بہت زیادہ۔ اس نے ہاتھ لگایا تو اس نے بولا اس کو عربی میں یار اس کو تو بہت بخار ہو رہا ہے۔ اس نے بولا لے چلو اس کو ہسپتال لے چلتے ہیں۔ اسی ٹائم اس نے مجھے اٹھا کے ایسا لے گیا
सामने अस्पताल था, उसका नाम था मुतशबा जिहाद। जब मुतशबा जिहाद में ले गए अंदर जाके उन्होंने मुझे दाखिल कर दिया, मुतशबा जिहाद में दाखिल कर दिया। 2 दिन बाद वो वापस वो आ मदीना से मक्का पहुंच गए और फिर यहाँ पे काम भी किया, उन्होंने बीमार हो गए। तो बाकी वीडियो जो है ना इंशाल्लाह आने वाली किस्त में हम आपको बयान करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।